جو بیانات آتے ہیں تقاریراتی ہیں، آپ نے اکثر مذہب اور مذہبی جماعتوں کی سیاست پہ بڑی کڑی تنقید بھی کی ہے اور کھل کھلا کے اپنے اظہارات کا خیال بھی کیا، جس کی وجہ سے اکثر آپ تنقید کا نشانہ بھی رہے ہیں. تو کیا آپ کا جو ہدف ہے وہ بیسیکلی مذہبی جماعتیں ہیں یا مذہبی جماعتوں کا طرز سیاست ہے؟ مذہب کو سیاست کی ڈھال نہیں بننا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ مولویوں کو اپنی مسجد چلانی چاہیے، باقی سیاست اگر کرنا چاہیں تو مذہب کی آڑ لے کر سیاست مت کریں. یہ پاکستان کی طرف آپ کو ہجرت کر کے آ جانا، پھر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کرنا کہ وہ سب سے بڑے مہاجر تھے، انہوں نے ہجرت کی تو انہوں نے سکونت تو اختیار کر لی جا کے مدینہ کی، وہ تو مدینہ مکین مدینہ وہ ہو گئے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ کراچی میں پاکستان میں کہیں بھی بسنے کے بعد پاکستانی آج تک کے لانے کو تیار کیوں نہیں؟ لیکن رسول کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا روایت ڈالی کہ وہ مدینہ گئے مدنی کہلائے. دوسری جو سیاست ہے وہ جنرل ضیاء نے پیدا کروائی بھٹو کی دشمنی میں. بھٹو کو پھانسی چڑھا چکا تھا، فاروق ستار کراچی کے میئر بنے تھے، آفتاب شیخ حیدرآباد کے میئر بنے تھے، اور پھر سندھ کی تاریخ سے انہوں نے مذاق شروع کی، سندھ کے شہروں کے تاریخی نام ہٹانا شروع کیے، چن کے سندھی افسرز کو کراچی میں قتل کرتے رہے. ڈاکٹر قادر مکسی صاحب جو ہے وہ لسانیت کی سیاست کرتے ہیں، قوموں میں تفرقے کو بڑھاتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو لسانی فسادات یا قوموں کے بیچ زبان کے تفرقے کو بڑھاوا دیتے ہیں. اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے لوگوں نے پہلے دن سے میرے خلاف ایک خوف کی فضا پیدا کر رکھی ہے. ہمارے نسلوں کو نشوں میں منشیات میں اتنا عادی بنا کر تباہ کر دیا ہے کہ اب لوگوں کو یہاں بھیک مانگنا ہے، خوشامد کرنی ہے حکمرانوں کی کہ چلو بھیک مانگے، کوئی وزیر مشیر کی چمچہ گیری کریں وہ خوش ہو جائے گا، کوئی نوکری دے دے گا، کچھ پیسے دے دے گا، یا پھر گھروں میں ذلت کی زندگی بسر کریں. قرضوں پہ زندگی گزار کر اپنی معیشت کو ترتیب دے کر یہ ملک کو کبھی بھی آگے نہیں لے جا سکیں گے. کہ کیا کہیں ڈاکٹر قادر مکسی صاحب نے یہ کہا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو آپ نہ پڑھائیں یا بیٹیوں کو تعلیم سے محروم رکھیں آپ؟ لیکن اپنی گھر میں بیٹھی ہوئی اپنی معصوم بچی اور بیٹی کے لیے وہ 2-4 ہزار روپے خرچ کر کے اسے تعلیم نہیں دے سکتا تو میں ان لوگوں کو بدبخت کہہ سکتا ہوں کہ پارلیمانی سیاست کا راستہ بند. یہ آپ آئیں، آپ کی مہربانی یہ اردو پوڈ کاسٹ کے لیے ریکارڈ کے لیے آپ کسی بھی اردو چینل پہ میری نہ گفتگو سنیں گے نہ میری کوئی جھلک دیکھیں گے، جیسے میں سیاست سے غائب ہوں اور سیاست میں موجود ہی نہیں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. عادل کاسٹ کے ایک اور اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے پیش ہے. آج میرے جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اپنی سوچ میں اپنی حیثیت میں ایک سوچ، ایک فکر، ایک تحریک کا رتبہ رکھتے ہیں. سندھی شخصیات جو سندھ کی قوم پرستی کی سیاست کی پہچان رکھتی ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. ڈاکٹر قادر مکسی صاحب آج میرے مہمان ہیں. ڈاکٹر قادر مکسی صاحب اپنی مہمان نوازی کے لیے تو مشہور ہیں ہی، بٹ اپنی ولولہ خیز باتوں اور فکری سوچ کے لیے بھی مشہور ہیں، کیونکہ ان کی جو ایک تحریک ہے، جو مقصد وہ لے کے چل رہے ہیں، ان میں آج تک انہیں تمام قوم پرست سیاستوں میں سیاستدانوں کے درمیان ان کو ایک جدت اور تاحال ان کی ایک یونیکنیس ہے جو برقرار ہے. میں چاہوں گا کہ میں آپ کی ان سے ملاقات کراؤں بغیر کسی توقع. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ نے پھر بھی ہمیں وقت دیا، میں بہت شکر گزار ہوں. بڑی مہربانی. آپ آئے. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاء اللہ سندھ کی ایک بہت قداور شخصیت ہے. آپ نے قوم پرستی کی جو اس کی جو وجوہات تھیں کہ قوم پرست سیاست کو وجود میں آنا کیوں پڑا. جو دور جدید کا جو نوجوان ہے وہ اس بات سے لا علم ہے، خاص کر کے اگر آپ کا جو سندھی نوجوان ہے وہ شاید اس تک وہ پیغام اس طرح سے پہنچ نہیں پایا کہ سندھ میں قوم پرستی کی سیاست کا وجود کیوں رکھا گیا. تو اس پہ طرف روشنی ڈالیں گے کہ ایسا کیوں محسوس کیا گیا؟ دیکھیں بیسیکلی تو میں قوم پرست سیاست کا موجد نہیں ہوں. سندھ میں سالوں صدیوں سے یہ سندھی قوم کی بقا اور نجات کے لیے تحریکیں چلتی رہی ہیں، جدوجہد ہوتی رہی ہے، لڑائیاں ہوتی رہی ہیں. سندھ ایک سرسبز خوشحال وطن رہا ہے جس پہ مختلف ادوار میں بہت سے حملہ آوروں نے حملہ کیا، قبضہ کیا. اس کے بعد سندھی کہ لوگ اپنے آزادی برقرار رکھنے کے لیے ان کے خلاف جدوجہد بھی کرتے رہے، کبھی کامیاب ہوئے کبھی ناکام ہوئے. لیکن پاکستان کے بننے کے بعد جو صورتحال ہے
وہ یہ ہے کہ قوم پرستی کی خالص تحریک، ایک کامریڈ حیدر جتوئی صاحب کی تحریک ہے جو قوم پرستی کے ساتھ ساتھ طبقاتی تحریک، ہاریوں کی نجات کی تحریک تھی، لیکن خالص قوم پرستی کی تحریک جو ہے ان کے موجد سائیں جی ایم سید صاحب ہیں. انہوں نے بنیاد رکھی، انہوں نے سندھ کی مجموعی مسائل کے لیے بہت سارا لکھا بھی، باتیں بھی کی. ہم بھی طلبہ زمانے میں جب تھے 80 کی دہائی میں، ماشاء اللہ کا زمانہ تھا، فوجی جنرل ضیاء کا ماشاء اللہ تھا. اس زمانے میں ہم بھی جام شورو پڑھنے کے لیے آئے تھے، تو ہم نے بھی یہ قوم پرست افکار سے متاثر ہوئے. تو ابتدائی میری سیاست جو ہے وہ جی ایس انڈسٹریل فیڈریشن کے کارکن کی طور پر شروع ہوئی، اور پھر جیسے جیسے وقت گزرا آپ سیاست میں جاتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، آپ دنیا کے تجربات دیکھتے ہیں، پھر آپ لوگوں سے بحث مباحثے ہوتے ہیں. تو ہمارے جتنے بھی سیاسی کولیگس رہے ہیں ماضی میں، تو وہ سارے لکھے پڑھے سیاسی نظریاتی لوگ رہے ہیں. اس وجہ سے پھر ہماری ساری سیاست جو ہے وہ تکمیل کی طرف چلتی آئی ہے، نئے تشکیل پاتی رہی ہے. تو آج ہم یہ جو سندھ ترقی پسند پارٹی جس کے پلیٹ فارم سے میں سیاست کر رہا ہوں، ہمارے پاس دو ہی نقطۂ نظر ہیں. ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہم سندھ کو اپنا مادر وطن سمجھتے ہیں، اور سندھ میں جتنے بھی سیاسی معاشی مسائل ہیں، ان مسائل کا بنیادی سبب جو ہے وہ ہم سندھ کے جاگیردار اور وڈیروں کو سمجھتے ہیں کہ جاگیرداروں نے سندھ کی صحیح حقیقی نمائندگی نہیں کی ہے، جس وجہ سے سندھ بہت ساری باتوں سے محروم ہے جو ان کو عام سے طرح مل سکتی تھیں. تو ان کی لوٹ کھسوٹ، ان کی اقربا پروری، کرپشنز اور جبر. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجموعی پاکستان کی ریاستی معاملہ ہے کہ پاکستان کی ریاست جس دن سے وجود میں آئی ہے اس کی ترتیب اور تشکیل اس طرح ہوئی ہے کہ ایک مخصوص گروہ ہے، ٹولہ ہے. اب عرف عام اسے اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، لیکن ہوتی یہ فوجی جنرلز ہوتے ہیں، پھر کچھ بیوروکریٹس ہوتے ہیں، کچھ جو ہے جاگیردار وڈیرے سردار، ان کا آپس میں ایک سوشل کلب بنا رہتا ہے. تو وہ ان سوشل کلب بنا کے انہوں نے سارے عوام کو مجموعی طور پہ اپنے بنیادی حقوق سے محروم رکھا ہوا ہے، حاکمیت کے حقوں سے محروم رکھا ہوا ہے. اور ملک کی معیشت کا اب سب سے بڑا حصہ، میں یہ کہوں کہ 80% حصہ جو ہے وہ ان کے ذاتی تصرف میں اور ذاتی خواہشوں کے مطابق استعمال ہوتا ہے، جس کے لیے عوام بنیادی طور پہ محروم ہوتے ہیں. اس لیے ہم نے کہا کہ پاکستان کو ایک حقیقی جمہوری شکل آنی چاہیے. پاکستان کی آئین میں بنیادی جو ہم ترامیم تجویز کرتے ہیں کہ پاکستان ایک ملٹی نیشنل کنٹری ہے، یہ ون نیشن کنٹری نہیں ہے جیسے کہا جائے کہ پاکستانی قوم بس ایک قوم ہے اور کچھ نہیں ہے. پاکستان ایک ملٹی نیشن کنٹری ہے. سندھی، بلوچ، پشتون، پنجابی، ہم 4 قومیں جو ہیں پاکستان کو ترتیب اور تشکیل دینے میں. 5ویں بنگالیز تھے، وہ تو چلے گئے قطر میں. اور ہمارے اپنے اپنے دھرتی کے اپنے اپنے وسائل ہیں، ہر قوم کے اپنے وسائل ہیں. بلوچوں کے اپنے ہیں، پشتونخوا کے اپنے، پنجاب کے اپنے، سندھ کے اپنے. تو اگر ان وسائل پہ ہم جو مقامی انڈیجینس نیشنز ہیں ان کے حقوق قبول نہیں کیے جائیں گے، انہیں محروم رکھا جائے گا، یا اس حد تک کہ انہیں دبا کر محکوم کر دیا جائے گا، تو اس سے پاکستان ترقی نہیں کرے گا، لیکن پاکستان میں ہمیشہ سیاسی بحران رہیں گے. جو نتیجہ ہے آپ دیکھ لیں کہ 77-78 سال ہو گئے، لیکن ہر حکمران کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ کل ٹوٹے گا، کیا ہوگا، دشمن یہ کرے گا، دشمن وہ کرے گا. اور ہم غیر ملکی ایجنسیوں کے اعلیٰ کار ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کون پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے، کون کس کا ایجنٹ ہے. اور ہر آدمی جو ہے وہ جو ہے غیر یقینی کی کیفیت میں گزارتا ہے. تو ہم پاکستان کو ایک اچھا اور بہتر ملک بنانے کے لیے جستجو کر رہے ہیں، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے.
نائس. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کے قیام کے بعد ابھی جو حالات ہیں، ابھی جیسے آپ نے خود فرمایا کہ آپ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے کوشش کریں، تو اس میں اس صورتحال میں فیڈریشن پہ اعتماد کرنا ایک رستہ ہے پاکستان کو آگے بڑھانے کا، آئین پاکستان کے ساتھ چلنے کا، یا پھر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ نظام میں ایسی کوئی گنجائش ہے کہ علیحدگی کی تحریک چلائی جائے اور ابھی بھی مزید جو ہے وہ قومیت کی بنیادوں پہ سیاست کی جائے؟ دیکھیں، میں آپ کو واضح کہوں کہ ہماری پاکستان سے علیحدگی وغیرہ کی ساری سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ ہمارا حصہ پتی ہے. میں 1994 سے جیل سے آزاد ہوا ہوں، جب میری لمبی جیل تھی، اور ہماری یہ جو پارٹی ہے یہ 1991 میں ہم نے اپنی پارٹی کی بنیادیں ڈالی ہیں. تو جیل کے آنے کے بعد میں نے واضح کہہ دیا کہ یہ سندھو دیش کا سلوگن، یہ پاکستان نہ کھپے کے نعرے، پاکستان اب ختم ہونا چاہیے، اس ساری سیاست سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. ہماری آج بھی پارٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہے. ہم الیکشنز میں جاتے ہیں، ہم پارلیمانی سیاست کے ذریعے ریفارمز لانا چاہتے ہیں. ہم کوئی ریولوشن تھرو بلٹ کے فلسفے پہ یقین نہیں رکھتے کہ ہم کہیں کہ بھئی اب بندوق کے ذریعے انقلاب آئے گا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے بھی محروم اور محکوم لوگ ہیں پاکستان کے، مجموعی طور پہ عددی اعتبار سے گنے جائیں تو ہم 95% لوگ ہیں. ہم ایک دوسرے کی بات سمجھنے کے اہل جب ہو جائیں گے، ہم سب مشترکہ ہو جائیں گے، تو یہ 5% لوگ جو ہیں وڈیرے، جاگیردار، خان سردار، اور یہ بیوروکریسی، سول اور فوجی بیوروکریسی، کچھ صنعت کار، یہ مل کے 95% لوگوں کا استحصال کرنے کے اہل نہیں رہیں گے. اس کے لیے ہم بالکل آئین کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستان کی موجودہ فریم ورک میں نہ صرف رہنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو اچھے گلدستے کی طرف بہتر شکل بنانا چاہتے ہیں، جس میں یہ عام انسانوں کی شکایتیں ختم ہو اور یہ پاکستان اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے. ڈاکٹر صاحب موجودہ جو نظام ہے پاکستان میں، اکثر ایک محرومی کا عنصر جو دیگر 3 چھوٹے صوبے جنہیں آپ چھوٹا بھائی کہتے ہیں، آپ بڑے ہیں ہمارے، تو یہ جو موجودہ نظام ہے، یہ لگتا ہے کہ یہ اس نظام کے ساتھ دیگر چھوٹے صوبوں کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، یا آپ کا اس نظام میں کچھ بہتری کی ضرورت ہے تاکہ جو محرومی کا جو عنصر ہے اس کو زائل کیا جا سکے؟ دیکھیں، کیونکہ یہاں پر اصل میں بات اس طرح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو تشکیل اور ترتیب ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ فوج جو ہے پہلے، اب تو کافی سندھی چلے گئے ہیں، بلوچ چلے گئے ہیں، اب بہت سارے شہدا جو ہے افغانستان بارڈر پہ، وانا وزیرستان پہ اور کشمیر کے بارڈر پہ ان کی لاشیں آتی رہتی ہیں. لیکن پہلے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ فوج صرف پنجاب کی ہے، اور جنرل جتنے تاریخ میں پشتون یا پنجابی بنے، 1-2 جنرل جو ہیں وہ اردو اسپیکنگ لوگوں کے بنے. اس لیے سندھوں میں احساس تھا کہ طاقت کا جو محور ہے وہ سندھ کے پاس نہیں ہے. اور پھر ان کا طریقہ اس طرح رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ریسورسز ہیں، مثلاً کراچی کا بندر ہے، سارے پاکستان کی جان ہے، سارے پاکستان کو چلاتا ہے، KPT، پھر پورٹ قاسم بنا، یا بڑے اور ادارے ہیں. تو ان میں ہمارے بچوں کے لیے نوکریوں کا انتظام کیا ہے، روزگار کا انتظام کیا ہے. وہاں پر آپ کو افغانی قابلی بھی آپ کو وہاں جاب کرتا ہوا نظر آئے گا، لیکن سندھ کے مقامی بچوں کو، پھر وہ اردو بولنے والا ہو یا سندھی بولنے والا ہو، یا مقامی جو بلوچ ہیں، لیاری وغیرہ کے، ان کی تعداد آپ کو نمک میں، آٹے میں نمک کی طرح ملے گی. اور ہمارے گاؤں کی ترقی تعمیر جو ہے وہ بالکل انگریزوں کے زمانے سے بھی بدتر ہو چکی ہے. ہمارے اسکولوں کا نیٹ ورک بالکل ختم ہو گیا. پرائمری اسکول یہ جنرل ضیاء کے زمانے سے لے کر یہ جو اسلامی ایک آئی تھی، اسلام کے نام پہ انہوں نے یہ IGI نہیں، اسلام کے نام سے لہر جو آئی تھی، اسلامائزیشن کی جو لہر آئی تھی، اس لہر میں انہوں نے ہمارے ترتیب سے پرائمری اسکول دیہی علاقوں میں، شہروں میں بند کیے. ایک تو شہروں میں جو سندھی پڑھائی جاتی تھی وہ سندھی اسکول بند کر دیے کہ جو اردو بولنے والے بچے اپنے شہروں میں سندھی، آسان سندھی پڑھتے تھے، اور سندھی اردو کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ ماحول جو پیدا ہو رہا تھا اس کو بریک کیا، نمبر 1. اور نمبر 2، یہ پرائمری اسکولوں کا نیٹ ورک ختم کر کے
انہوں نے جو ہے مدرسے متعارف کرا دیے ہیں. اب مدرسے ہر گاؤں میں مدرسہ تو بچوں کو حقیقی علمی اور سائنٹیفک تعلیم دینے کے بجائے انہوں نے قدامت کی طرف دھکیل دیا گیا ہے، جس میں ذہن جو ہے آزاد پیدا نہیں ہو سکتے، غلام ذہن پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے ویسے ہمارے ساتھ تو زیادتیاں جبر ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن پنجاب کا بھی عام عوام جو خوش نہیں ہے. آپ دیکھتے رہتے ہیں اوکاڑا فارم کی کبھی آپ کو تحریک نظر آتی ہے، ہاریوں کے مسائل کب آپ کو نظر آتے ہیں، بٹھا مزدوروں کے مسائل نظر آتے ہیں. تو وہاں بھی کوئی لوگ سکھ میں یا چین میں نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ پنجاب کا صوبہ ہے اور صوبوں سے زیادہ پروٹیکٹیڈ ہے، رعایتیں زیادہ ہیں، تنخواہوں کا تناسب مختلف ہوتا ہے، اس کے لیے سندھی اور بلوچ اور پھر پشتون ہم تینوں محکوم قومیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو نیو نسل پرستی کہہ لیں یا آپ اس کو غلامانہ شکل کہہ لیں، تو اس طرح کا رویہ ہے جس وجہ سے قومیں اپنے اندر سے وجود سے مطمئن نہیں ہیں اور وہ اعتبار نہیں کرتی حکمرانوں پر. اچھا، ابھی ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک لہر ایسی آئی ماضی میں جس نے اسلاموفوبیا کہہ لیں، اسلامائزیشن کہہ لیں. ہاں، اسلام فوبیا تو پھر علیحدہ ہاں، ہوتی ہے. اس کی بات کر لیں آپ ماضی کی چوائی. تو ابھی آپ کی آپ کے جو بیانات آتے ہیں، تقاریر آتی ہیں، آپ نے اکثر مذہب اور مذہبی جماعتوں کی سیاست پہ بڑی کڑی تنقید بھی کی ہے اور کھلا کے اپنے اظہارات خیال بھی کیا، جس کی وجہ سے اکثر آپ تنقید کا نشانہ بھی رہے ہیں. تو کیا آپ کا جو ہدف ہے وہ بیسیکلی مذہبی جماعتیں ہیں یا مذہبی جماعتوں کا طرز سیاست ہے؟ دیکھیں، شکر الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں بالکل سیدھا سادہ مسلمان ہوں. اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتا ہوں، نبی سائیں کو آخری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تصور کرتا ہوں، قیامت کے دن پہ میرا پختہ یقین ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب تصور کرتا ہوں. میں شکر الحمدللہ بالکل ایک مسلمان ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سماج میں، سیاست میں، سائنس میں بڑھنے کے لیے مذہب کو سیاست کی ڈھال نہیں بننا چاہیے، مذہب کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونا چاہیے. مذہب جو ہے وہ ہر انسان کا انفرادی عمل ہے اور وہ اللہ کی طرف پابند ہے، رجوع کرتا ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کی طرف جو ہے وہ جواب دہ ہے. اس کے لیے مذہب کو اگر سیاست سے علیحدہ کر کے چلایا جائے گا، ریاستی معاملوں پہ مذہبی مداخلت نہیں ہوگی، تو یہ ملک جو ہے بہت کامیاب طریقے سے چل سکتا ہے. آپ دیکھیں ان حکمرانوں نے پاکستان مذہب کی بنیاد پہ جب ریاست میں مذہب کو داخل کر دیا، تو آپ نے دیکھا کوئی وقت آیا یا ابھی بھی وہ چل رہا ہے کہ آپ کی مسجد، آپ کی امام بارگاہیں، آپ کے چرچ، آپ کے مندر وہ خودکش بمباروں سے آپ کی جو ہے یہ محفوظ نہیں رہے. ہر جگہ مسجد میں خودکش بمبار پھٹتے تھے، بم پھٹتے تھے. مسجدوں کی تقدس محفوظ نہیں ہے. درگاہیں جتنی بڑی ہیں، قلندر سے لے کر سندھ اور پنجاب پاکستان کی بڑی بڑی درگاہیں، وہاں آپ کو بم پھٹتے ہوئے ملیں گے. پرائمری اسکولوں میں بچوں کی جو اسکولیں ہیں اس پہ آپ کو بم پھٹتے ہوئے ملیں گے. تو اس طرح جب آپ کریں گے سارے معاشرے کو مذہب کی حدود میں قید اور ریاستی معاملے میں گڈبڈ کریں گے مذہب کو، تو پھر جو استعمال کرنے والے، مذہب کا نعرہ استعمال کرنے والے ہیں، وہ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں اور جو حقیقی بنیادوں پر لوگ رہتے ہیں وہ قابل قتل قرار دیے جاتے ہیں. اس کے لیے مذہب کے تقدس کو خراب نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ مولویوں کو اپنی مسجد چلانی چاہیے، باقی سیاست اگر کرنا چاہیں تو مذہب کی آڑ لے کر سیاست مت کریں. جمہوری، آئینی اور سیاسی فلسفے اور مسئلے کو لے کر آپ بے شک سیاست کریں. مطلب ان کو چاہیے کہ وہ ایک جو سیاسی دھارے میں ایک طریقے سے داخل ہوں، جماعت رجسٹر کرے اور جی ہاں، عامیانہ بالکل طریقے سے. بالکل بالکل. باقی یہ جو نعرہ متعارف کروایا گیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور بس جو اگر اس طرح ہے تو پھر یہ کلمہ گو جو ہے، جو کلمہ گو نہیں ہے. ریاستیں تو ملٹی ریلیجیس ہوتی ہیں، ہمارے پاس بھی ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں. ہم نے پاکستان کے فریم ورک میں جو رکھا ہوا ہے سفید کلر، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے رکھا ہے،
قائد اعظم محمد جناح صاحب کی جو تقاریر تھیں آخری پاکستان بننے کے بعد، اب نہ کوئی ہندو ہوگا نہ کوئی مسلمان، ہم سب اب جدید ریاست کے شہری بن چکے ہیں، ہم پاکستان کے شہری ہیں، تو ہم اپنے آباء و اجداد کے افکار کو چھوڑ کر اور بانی پاکستان کے افکار کو چھوڑ کر اور ایک ملا کی وہ تشریح لے کر ہم پاکستان چلائیں گے تو وہ پاکستان بہت خطرناک ہے، وہ پاکستان غیر محفوظ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے قیام کے وقت بہت سے مہاجرین بھی ہمارے پاس منتقل ہوئے جو کہ پاکستان کے بتدریج علاقوں میں وہ آ کے بستے گئے، اور ان کا ایک میجر چنک جو ہے وہ آ کے صوبہ سندھ کے شہر کراچی میں آ کے آباد ہوا۔ پاکستان بننے کے 78 سال بعد بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری بطور مہاجر شناخت کو تسلیم کیا جائے۔ تو یہ پاکستان کی طرف آپ کو ہجرت کر کے آ جانا، پھر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کرنا کہ وہ بھی سب سے بڑے مہاجر تھے، انہوں نے ہجرت کی تو انہوں نے سکونت تو اختیار کر لی جا کے مدینہ کی، وہ تو مدینہ مکین مدینہ وہ ہو گئے۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ کراچی میں پاکستان میں کہیں بھی بسنے کے بعد پاکستانی آج تک کے لانے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں بھائی، میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، ہم سیاست میں دینی حوالوں کے یا مقدس چیزوں کے استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن رسول کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا روایت ڈالی کہ وہ مدینہ گئے، مدنی کہلائے، ابھی جی بھی صحیح، محمد مدنی کہا جاتا ہے بالکل نا؟ ایسے ہی ہو، تو انہوں نے ایسے مدینہ کی ہوتا ہے، سکونت اختیار کر لی نا، وہ سکونت اختیار کی بلکہ پہچان اپنا لی انہوں جی نے، بالکل ایسے ٹھیک ہے۔ اب پاکستان میں صرف یہ تھوڑی ہوا کہ جو انڈیا سے لوگ آئے تھے تقسیم کے بعد وہ صرف سندھ میں آباد ہوئے، تقسیم میں جتنے بھی لوگ آئے تھے تقسیم کے بعد وہ پنجاب میں بھی، پنجاب کے صوبے میں بھی آباد ہوئے، پشتونخوا صوبے میں بھی آباد ہوئے، اور وہاں بنگال میں بھی آباد ہوئے۔ تو جو اب پنجاب کے صوبے میں، ملتان میں، شیخ پورہ میں، لاہور میں جو اردو اسپیکنگ آئے وہاں سے، ہندوستان سے، وہاں تو کبھی نعرہ مہاجر جیے مہاجر ہم مہاجر کا نعرہ نہیں لگا، وہ اپنے آپ کو پاکستان کا شہری سمجھتے ہیں، پنجاب کے صوبے کا کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں پنجابی بولتے ہیں۔ صرف واحد سندھ صوبہ کیوں ہے اس طرح، جہاں ان لوگوں کو بہت عزت ملی، مان ملا، جب آپ کو پتہ ہے کہ خون، قتل، غارت گری کی صورتحال و بارڈرز پہ اس وقت جو لوگ آئے تھے یہاں وہ کس پوزیشن میں آئے ہوں گے۔ کسی کا باپ مارا گیا ہوگا، کسی کی ماں ماری گئی ہوگی، کسی کی بہن اغوا کی گئی ہوگی، کسی کی بیوی قتل کی گئی ہوگی، بچے تڑپتے ہوئے مر گئے ہوں گے۔ ایسی صورتحال میں لوگ یہاں آئے تھے اس زمانے میں، نہ کوئی مال دولت لے آئے، خالی ہاتھ، ننگے پاؤں، ننگے سر آئے تھے۔ تو سندھ کے لوگوں نے اس صورتحال میں انہیں پناہ دی، انہیں بھائی بنایا، اپنے گھر میں جگہ دی۔ ہماری روایت ہے کہ ہم مہمان نوازی ہماری صدیوں سے قائم ہے کہ ہمارے پاس جو بھی مشکل گھڑی میں آ جائے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہم نے اپنا تاریخی کردار ادا کیا کہ آج سب سے بڑے شہر کراچی جیسا، حیدرآباد جیسا، سکھر جیسا، میرپور خاص جیسا، یہ بڑے شہر جو کاروباری مرکز، وہ بھی ان کے پاس، ان کے آباد کاری وہاں ہے، کاروبار ان کے اچھے ہیں، تعلیم ان کی اچھی ہے، صنعت کاری میں وہ لوگ ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ جو دنیا کے جدید کاروبار ہیں ان میں یہ لوگ اچھے ہیں۔ تو کیا ہمیں اس جرم کی سزا ملے گی کہ ہم نے کیوں ان کو اچھے میزبانوں کی طرح رکھا اور بھائی بنا کر رکھا اور کوئی نفرت نہیں کی؟ آج جو یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ 78 سال کے بعد بھی کوئی کہتا ہے کہ ہم نے سندھیوں کی جو بیٹیاں تھی، یرمال تھیں، ان کو آ کر ہم نے آزادی دلائی، اور یہ کیا اور وہ کیا۔ تو یہ صرف ایک جنرل ضیاء کا منصوبہ، ایک لیاقت علی خان صاحب کا منصوبہ تھا کہ لیاقت علی خان صاحب جب وہاں سے آئے تھے تو ان کے پاس کوئی کانسٹیٹوئنسی نہیں تھی۔ اگر یہاں الیکشن ہوتے فوری 1947 کے بعد 48 میں الیکشن ہوتے یا 49 میں الیکشن ہوتے تو ان کے پاس کوئی کانسٹیٹوئنسی نہیں تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ ہمیں کوئی آدمی، کوئی کہاں سے ووٹ نہیں ملے گا، منتخب نہیں ہوں گے، اس لیے انہوں نے
یہ پلاننگ سے لوگوں کو بلوایا، آباد کیا، ان کی کانسٹیٹنسی بنائی، اور پھر انہیں یہ پیغام دیا کہ آپ کو سندھیوں سے علیحدہ ہو کر رہنا ہے، اگر سندھیوں سے مکس ہو جاؤ گے تو سندھی تم کو کاٹ دیں گے، کھا دیں گے، تمہاری یہاں وجود حیثیت ختم ہو جائے گی۔ ایک اس بات پہ وہ پہلے دن سے عمل پیرا تھے، پھر جتنے بھی لوگ اس کے پیچھے پیدا ہوئے کام کرتے رہے۔ دوسری جو سیاست ہے وہ جنرل ضیاء نے پیدا کروائی بھٹو کی دشمنی میں۔ بھٹو کو پھانسی چڑھا چکا تھا، سندھیوں کی نظر میں بھٹو جو ہے وہ مقتول تھا، جنرل ضیاء سے نفرت کرتے تھے لوگ، تو اس نے دیکھا، نہیں تو آپ کو معلوم ہوگا تاریخ کے حوالے سے کہ جب الطاف حسین صاحب نئے سیاست میں آئے تھے تو وہ آنے کے ساتھ شہروں میں جو تقاریر کرتے تھے اس میں اس کا مقبول نعرہ تھا کہ سندھی مہاجر بھائی بھائی، یہ تیسری قوم کہاں سے آئی۔ جی بالکل، یہ ان کی سیاست کا مقبول نعرہ تھا، اسی وجہ سے اردو بولنے والے لوگوں نے ان کو سپورٹ کی، ان کو پیار دیا۔ لیکن پھر وہ جنرل ضیاء اور اس کی جو رجیم تھی ان کا یہ پلان تھا کہ اب ایم کیو ایم کو سندھیوں کے خلاف لا کر کھڑا کرنا ہے۔ پھر 1987 سے لے کر پہلے ان کے بلدیاتی انتخابات جو ہوئے تھے ان کو جتوایا سارے شہروں میں، کراچی میں اور حیدرآباد میں۔ فاروق ستار کراچی کے میئر بنے تھے، آفتاب شیخ حیدرآباد کے میئر بنے تھے، اور پھر سندھ کی تاریخ سے انہوں نے مذاق شروع کی، سندھ کے شہروں کے تاریخی نام ہٹانا شروع کیے، چن کے سندھی افسرز کو کراچی میں قتل کرتے رہے۔ ہماری حیدرآباد میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کو ان کی تقدس پامال کرتے ہوئے ان کے ریپ ہوئے، وہ بچیاں اغوا ہوئیں، قتل ہوئیں۔ تو اس طرح ایک اندھورناک ایک دور تھا 87 سے لے کر 90 تک کا، وہ ہم اس میں پھنسے رہے۔ تو اس کے بعد بھی ہمارے پاس کوئی نفرت نہیں ہے، ہم خود بھی آپ کے ساتھ میں اردو بول رہا ہوں، اور ہماری جو مشترکہ شادیاں ہوتی ہیں اردو بولنے والوں میں، ہماری سندھی بیٹیاں ان کے گھروں میں، ہم اردو بولنے والے گھرانوں سے شادیاں کر کے آتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسی سماجی نفسیاتی نہ نفرت ہے نہ غلامی ہے، لیکن چند ایسے لوگ ہیں جو آج تک بھی انہی لائنز پیرائے پہ سیاست کرتے ہیں کہ ہم مہاجر ہیں، اور مہاجرین کا شہر جو ہے وہ کراچی ہے، اور اسی بنیادوں پہ کراچی کو سندھ سے علیحدہ ہونا چاہیے۔ اگر سارے سندھ کا وزیر اعلیٰ صوبائی اسمبلیوں میں اکثریت لے کر وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیہات کے نمائندے جو ہیں وہ کراچی کی شہر پہ حکومت کر رہے ہیں، ہمیں قبول نہیں، اور سندھی اگر وزیر اعلیٰ بنے گا تو ہر صورت میں گورنر جو ہے وہ اردو اسپیکنگ بنے گا، نہیں تو ہم چلنے نہیں دیں گے۔ تو اس طرح کی لسانی اور نسلی تفریق پہ ابھی بھی لوگ سیاست کرتے ہیں، وہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد سے کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی بنیاد نہیں، ان کی سیاست آہستہ آہستہ خود بخود مٹ مر جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، لوگوں کا ایک عام تاثر یہ بھی ہے آپ کی شخصیت کے حوالے سے کہ آپ کی سیاست کے حوالے سے کہ ڈاکٹر قادر مکسی صاحب جو ہے وہ لسانیت کی سیاست کرتے ہیں، قوموں میں تفرقے کو بڑھاتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو لسانی فسادات یا قوموں کے بیچ زبان کے تفرقے کو بڑھاوا دیتے ہیں، اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے لوگوں نے پہلے دن سے میرے خلاف ایک خوف کی فضا پیدا کر رکھی ہے کہ ڈاکٹر قادر مکسی کے نزدیک مت جاؤ، اگر اس خطے میں دنیا میں کوئی مہاجرین کا بدترین دشمن پیدا ہوا ہے تو وہ ڈاکٹر قادر مکسی ہے۔ اس کے باوجود کہ ہمارے اردو اسپیکنگ ورکر بھی ہیں، ہمارے 2 شہدا بھی ہیں ہماری پارٹی کے جو اردو اسپیکنگ، جی علی محمد راجپوت اور گل محمد راجپوت، وہ ہمارے 2 شہدا ہیں جنہوں نے ہماری تحریک میں اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ تو ہمارے پاس کوئی نسلی لسانی تفریق نہیں۔ آج بھی لطیف آباد اور فقیر کا پیڑ پہ جو غریب مائیں بہنیں ہوتی ہیں، پاؤں میں چپل نہیں ہوتی، اپنے بچوں کے روزگار کے لیے ترقی پسند ہاؤس وزٹ کرتی ہیں۔ کراچی جیسے شہر میں کراچی ویسٹ سے اور سینٹر سے
آپ دیکھتے ہوں گے ہماری ریلیوں میں 2 4 بسیں جو ہیں وہ اردو بولنے والی عورتیں وہاں بھر کر آتی ہیں، جو ہماری وہاں کراچی کے احتجاجی ریلیوں میں شریک ہوتی ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم نسلی لسانی بنیادوں پہ کوئی یقین رکھتے ہیں یا اس نفرت پہ بڑھتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے جب ایم کیو ایم کی تشدد تھا، جبر تھا، قتل غارت گری تھی، تو میں ان کے خلاف عملی مزاحمت کا ایک سیمبل تھا۔ ہم لڑے ان کے خلاف، ہم نے جدوجہد کی، ہم نے ان کی اس جارحیت کو قبول نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا کہ جنرل مشرف کے زمانے میں جب ایم کیو ایم کو پورا تاج و تخت سندھ کا حوالے تھا، اقتدار اختیار ان کے حوالے تھا، عشرت العباد گورنر تھا، ارباب رحیم وزیر اعلیٰ تھا، تو سارے سفید اور کالے کے مالک وہ تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ سارے قوم پرستوں کو اپنی جیب میں ڈالیں، اور شاید مشرف کی طرف سے، اسلام آباد پنڈی رجیب کی طرف سے بھی یہ کوشش ہو رہی تھی کہ الطاف حسین کو ایک غیر متنازع لیڈر بنا کر اور وہ ایم کیو ایم کو پاکستان پہ تھوپیں، مسلط کریں، لیکن آپ نے دیکھا کہ سارے دوسرے قوم پرست الطاف حسین کی جیب میں چلے گئے، ایم کیو ایم کے حصے دار بن گئے، لیکن ہم نے ایم کیو ایم کی اس سیاسی حیثیت کو کبھی قبول نہیں کیا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں، آج الطاف حسین نے لندن جا کر جب اس سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے بے وفائی کی ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے یا زبان درازی کی وجہ سے، تو اب ان کو احساس ہوا ہے کہ کاش وہ یہ سیاست نہ کرتے اور سندھیوں سے مل جل کر چلتے، تو ان کو شاید احساس ہو گیا ہے۔ لیکن یہ جو پیروکار صاحبان ہیں جو یہاں کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، الطاف حسین کے دروازے کے وہ اسباق انہوں نے پڑھے ہیں لسانی سیاست کے، تو ان کا ابھی تک خیال یہ ہے کہ وہ شاید 6 کروڑ انسانوں کو کاٹ ماریں گے اور کوئی مہاجر دیش بنا لیں گے۔ یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی اور غلطی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ایم کیو ایم کی سیاست کو آپ تسلیم نہیں کرتے اور اگر ایم کیو ایم کے سیاسی عنصر کی بات نہ بھی کی جائے، تو صوبہ سندھ کی آبادی کا یا شہری آبادی کا تناسب جو کہ ان کے مطابق ہے وہ یہ کہ 40% ہم اردو بولنے والے ہیں۔ اگر ہم ان کی سیاسی جماعت یا کسی فرد واحد الطاف حسین نے کسی کو مائنس کر دیتے ہیں، بطور انسانی ناطے، انسانی ہمدردی کے تحت اگر اردو اسپیکنگ والے کسی بھی معاملے میں خود کو پاکستان کا شہری تسلیم کرتے ہوئے اگر ڈاکٹر قادر مکسی صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، تو ڈاکٹر قادر مکسی صاحب ان کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہمیں جھوٹے ان سے نکلنا ہوگا، داؤں سے، یعنی کہ اردو بولنے والے 22 سے 23% ہیں، 40% نہیں ہے؟ نہیں ہے، جھوٹی کہانیاں ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی وہ 55% ہیں۔ ہم سندھی جو ہیں وہ آبادی میں کم ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں اس پہ، لیکن ہمیں کیوں اس لسانیت کے بنیاد پہ تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ہم سب صنع آف سوائل ہیں، جو یہاں پیدا ہوا چاہے اردو گھر میں بولتا ہو، اس کی ماں اردو ہے لیکن وہ صنع آف سوائل ہے، مرتا ہے تو اس کی قبر یہاں بنتی ہے، اس کے بچوں کو یہاں بڑھ کر بڑا ہونا ہے، تو یہ بالکل گمراہی ہے، ہم اس کو بالکل قبول نہیں کرتے۔ باقی یہ ہے کہ جو بھی اردو سوسائٹی ہے، اردو بولنے والے لوگ ہیں، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جیسے ہم نے اردو پڑھی، ان سارے شہروں میں لوگوں نے جو اسکول زبردستی ایم کیو ایم کے زمانے کے بعد سندھی جو سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا اردو اسکولوں میں، آسان سندھی، لینگویج ٹیچر جو تھے سندھی، ان سب کو مار بھگا کر الطاف حسین نے ایم کیو ایم نے اپنے لوگوں کو وہاں ٹیچر بھرتی کر دیا، جس وجہ سے ایک گیپ، کلچرل گیپ پیدا ہو گیا۔ اب کراچی کا بچہ اگر سندھی بولتا، حیدرآباد شہر میں رہنے والا بچہ سندھی بولتا، تو ہمارے پہ یہ کلچرل جو ڈیوائڈ ہے یہ بھی ختم ہو چکی ہوتی، ہم ایک جیسے اپنے آپ کو فیل کرتے۔ آپ دیکھیں گے لاڑکانہ میں اردو بولنے والا رہتا ہے، نوشہروں میں رہتا ہے، نواب شاہ میں رہتا ہے، وہ سندھی معاشرے میں رہتے ہیں، وہ ہماری طرح سندھی بولتے ہیں، وہاں کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک مخصوص مفاد کے لوگوں نے یہ پیدا کر رکھا ہے، لیکن ہمارے دل اور ہماری ذہن جو ہیں ساری اردو آبادیوں کو اپنا بھائی تصور کرتی ہے، اور ان کے لیے ہمارے ہر وقت ذہن کھلے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے سیاست میں ماشاءاللہ تقریباً پوری عمر طالب علمی سے ہی گزار دی، اور آپ اس وقت پاکستان کے سینئر ترین سرداروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے سیاست کل بھی دیکھی ہے، سیاست آج بھی دیکھی ہے، اور آج کا جو نوجوان ہے وہ سیاست سے کافی حد تک کنارہ کشی یا تو ہو چکا ہے یا پھر کر دیا گیا، تو اس کے پیچھے کیا عناصر ہیں؟ دیکھیں، اس کے پیچھے یہی ہے کہ یہ جو حکمران لوگ ہیں نا، اقتدار پہ قابض ہیں، انہوں نے معاشرے کی ڈی پولیٹیسائزیشن کی ہے۔
کہ سیاست ہوگی تو ان کی مرضی کی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے طبقاتی. آپ کو سماج میں عزت نہیں ہے. ایک جاگیردار کا بیٹا، ایک سرمایہ دار کا بیٹا، ایک صنعت کار کا بیٹا، فوجی کا بیٹا، اس کا سماج میں حقوق دوسرے ہوتے ہیں. وہ بالکل ایک کوئی سپر چیز ہے، سپر نیچرل چیزیں ہیں، ان کے پروٹوکولز، ان کی زندگی، ان کی عیاشیاں. اور ہم لوگ جو ہیں وہ محروم لوگ ہیں کہ عام گھر سے نکلتے ہیں تو ہر وقت خوف میں رہتے ہیں کہ کوئی پاکٹ پکر نہ گلے میں پڑ جائے، کوئی موبائل چھینے والا گولی نہ مار دے، کوئی دہشت گرد گروپ کہیں نہ مار کر چلا جائے، پولیس والا پکڑ لے گا تو کان کوشی کروا کے ہمیں تذلیل اور بے عزتی کرے گا. نوکری کے لیے جائیں گے تو قطار میں کھڑے رہیں گے دروازے کے باہر، صبح سے شام تک لگ جائے گی، ہمارا انٹرویو کے لیے نمبر نہیں آئے گا. تو یہ جو سماج میں عام انسانوں کی محرومیاں ہیں، عزت ہے، وہی عام آدمی کو نہیں ہے. تو اس کے لیے سوال کیا ہمارا ہو رہا تھا؟ معاف کہ کرنا. نوجوان جو ہے وہ ہاں، سیاست سے کنارہ نوجوانوں کش ہے. کا. تو انہوں نے معاشرے کو ڈی پولیٹیسائز کر کے رکھا ہے. پہلے یہ طلبہ سیاست تھی. ہمارے جتنے بھی یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی تھیں، اسٹوڈنٹ یونین کا لیڈر وہ بنتا تھا جو اپنی پڑھائی میں پوزیشن ہولڈر ہوتا تھا. غنڈہ اور لوفر پسٹل والا کبھی بھی یونین کا صدر نہیں ہو سکتا تھا. تو پھر جب انہوں نے حکمرانوں نے متعارف کرایا یہ بندوق باز ہیں، اس زمانے میں جتنی جماعت نام لیں گے جماعتوں کا تو ہر کسی کو برا لگے گا. اس زمانے میں یونین پہ عمل دخل تھا جماعت اسلامی کا، سارے پاکستان میں بہت سارا تھا. پھر پیپلز پارٹی کی جو پیپلز فیڈریشن تھی بھٹو صاحب کے آنے کے بعد پھر اس کا بنا. پھر یہ لیفٹ کی جو این ایس وغیرہ تھیں تو وہ تو اتنی بندوق بازی کی سیاست نہیں کرتی تھی لیفٹ کی جماعتیں. باقی یہ جو دو بڑی جماعتیں تھی، پھر ایم کیو ایم نے آ کر اس کی اور بنیادیں باقاعدہ ڈرل مشینوں سے سراغ کرنا، اغوا کرنا نوجوانوں کو اور قتل کر دینا، یہ بنیاد ڈالی. تو انہوں نے خود ایسا ایٹماسفیئر پیدا کیا کہ وہ ریاست کے اشاروں پہ یہ کام کرتے رہیں، اور جب وقت آئے تو ریاست وہ بین کر دے. لیڈرشپ نکلنا، سماج سے پیدا ہونا، ایک استاد پروفیسر کا بیٹا، لکھے پڑھے ڈاکٹر کا بیٹا، وکلا کا بیٹا، وہ جب یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ لیڈر بن کے نکلتا تھا وہ ملک کے لیے ایک کوالٹی لیڈر بنتا تھا. اب جو لیڈر وہ بنے گا جس کو پاکستان کی ایجنسیاں اپنی مشین دانی میں ڈالیں گی، اس کی تربیت کریں گی، استری کریں گی، اس کو پھر نکالیں گی، اور آپ کو پھر 6-8 مہینے سال کے بعد بتایا جائے گا کہ یہ فلاں صاحب ہیں، بہت محترم ہیں، بہت ایماندار ہیں، بہت بااخلاق لوگ ہیں، اور اس کی آپ پشت پہ لگ جائیں، یہ آپ کو ملک میں انقلاب لا کر دے گا. تو تقریباً ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے لوگوں بتی کے پیچھے ساری قوم کو لگا کے جو حقیقی سیاسی قیادت ہے وہ ختم کروا دی ہے، جس وجہ سے آپ کو معاشرہ ڈی پولیٹیسائز نظر آتا ہے. اب جو بچہ تھوڑا لکھنے پڑھنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں پوزیشن لوں، میں ملک سے باہر بھاگوں، یا دبئی جاؤں یا کویت جاؤں پیسے کماؤں، یا لندن، امریکہ، یورپ جاؤں. اس کی کوئی ملک کے سیاسی معاشی مسائل سے دلچسپی نہیں ہے. اور جو نہیں پڑھتا، غنہ گردی پہ گزر کرتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے شہروں گلیوں میں پسٹل لے کر چوری چکاری بدماشی میں مصروف ہوتا ہے. سیاست کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا. جو ہماری گلیوں میں آج منشیات عام ہے، ہمارے شہروں میں نوجوانوں کی جو کھیپ ہے وہ اس منشیات کے خلاف بھی کوئی اپنے محلے گلی میں تحرک پیدا نہیں کرتی کہ ہم منشیات فروش کو روکیں، دکانوں پہ، کیبنز پہ یہ منشیات چلنے نہ دیں، اس کے خلاف کوئی احتجاج کریں، کوئی پولیس کے پاس جائیں. نہیں، وہ خود منشیات کا حصہ بن گئے ہیں کہ جو آدمی ہوٹل پہ آپ دیکھیں گے کہتے ہیں بے روزگاری ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، لیکن جتنے بڑے بڑے چوراہوں پہ، چوکوں پہ ہوٹلز ہیں، شام کو 7 بجے سے لے کر رات کو 12-1 بجے تک آپ کو ہزاروں لوگ ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے ملیں گے. جہاں صرف چائے کا کپ 100 یا 150 200 روپے کا ملتا ہے، وہاں 5-5 10-10 کی ٹولیوں میں یہ نوجوان بیٹھے رہتے ہیں. پھر یہ حکا، پھر شیشہ، پھر ویٹ، پتہ نہیں کیا کیا جدید مصیبتیں آ گئی ہیں. ہمارے نسلوں کو نشوں میں، منشیات میں اتنا عادی بنا کر تباہ کر دیا ہے کہ اب لوگوں کو
یا بھیک مانگنا ہے، خوشامد کرنی ہے حکمرانوں کی کہ چلو بھیک مانگے، کوئی وزیر مشیر کی چمچا گیری کریں، وہ خوش ہو جائے گا، کوئی نوکری دے دے گا، کچھ پیسے دے دے گا، یا پھر گھروں میں ذلت کی زندگی بسر کریں. باقی ان ساری ذلتوں کے خلاف لڑنے اور جدوجہد کرنے کا جو سیاسی تصور تھا وہ اب آہستہ آہستہ دھندلاتا جا رہا ہے سب، معدوم ہو جو چکا. بہت تباہ کن صورت ہے، بہت تباہ کن ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاء اللہ ایک بہت ہی دو ٹوک اور سخت موقف اپناتے بھی رہے ہیں، اور ابھی بھی آپ کی باتیں ماشاء اللہ ایسی ہیں. تو کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو سیاسی جدوجہد ہے، اس نے آپ کا جو دو ٹوک موقف ہے، اس نے آپ کو کچھ سیاسی محدودی کا شکار کر دیا ہو، یا کبھی آپ کو مطلب آپ کا جو مطلب آپ جو پوٹینشیل ہے اس کو لمیٹڈ کر دیا ہو؟ یقیناً ہم بلیو آئی بوائے نہیں ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی. ہم اگر سیدھی باتیں نہ کرتے ہوتے اور لفظوں کو گھما گھما کر پیش کرتے اور عالی جناب محترم اور یہ وہ آگے پیچھے اپنی گردن جو کسی کے ہونٹ یہ کیا ہوتے ہیں گڈے گھٹنوں پہ سر رکھ کر ٹکاتے. اور سر ٹکاتے تو شاید ہم بھی پاکستان کی سیاست میں کہیں اور جگہ ہوتے. تو صحیح. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تاریخ کے لیے زندہ رہنا ہے. کوئی اقتدار، کوئی کرسی، کوئی یہ وہ کچھ نہیں. اپنے بچوں کی، قوموں کی ذہنی نسلی تربیت کرنی ہے آگے لے جانے کے لیے. اگر ہماری زندگی میں کوئی اچھے نتائج، مثبت نتائج آتے رہتے ہیں جب بھی ہم اب جی رہے ہیں، اور کروڑا انسان اس حق کی تحریکوں میں آہستہ آہستہ کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، تو الٹیمیٹ جو کامیابی ہے وہ ہمارے نسل کو نہیں لیکن آئندہ آنے والے نسلوں کو ضرور ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ ہم گمراہی کی اس دلدل میں پھنس کر اپنا وجود کھو دیں گے. ایسی صورتحال نہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے سیاست کو بہت قریب سے دیکھا ہے، آپ پاکستان سوشل پارٹی سے بھی واقف ہوں گے، اور میرا خیال ہے بہت اچھے سے واقف ہوں گے. آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے بھی آپ آشنا ہیں ہی. مسلسل 17واں سال ہے صوبائی حکومت پاکستان سوشل پارٹی کی چل رہی ہے. تو یہ جمہوریت کی کون سی قسم ہے، اور یہ طرز حکومت جو ہے یہ کس قسم کا طرز حکومت ہے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حکمرانوں کی ایک بہت چالاک اور مکار حکمران ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ بدترین آمریت سے کمزور جمہوریت اچھی. پھر اس طرح کے نعرے ہمیں بتا کر لوگوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں یا لوگوں کو خوشی میں مبتلا کرتے ہیں. جمہوریت جمہوریت ہوتی ہے، یا جمہوریت ہوتی ہے یا جمہوریت نہیں ہوتی. بیچ کی راہ نہیں ہاں، ہوتی. بیچ کی کچھ نہیں کہ کمزور جمہوریت پھر تھوڑے تھوڑے ہم حقوق لیں گے، یہ لوگ لیں گے. یہ سیاسی موقع پرستی ہوتی ہے. تو پاکستان میں پہلی بات، ہم نے پاکستان بننے کے بعد آئین بہت دیر سے بنے، بغیر آئین کے ہم نے ملک چلایا. وہ بھی آئین جو بنے تھے وہ افراد نے بنائے تھے، آمروں نے بنائے تھے. پھر جو 73 کا آئین آیا پارلیمنٹ کے ذریعے، جو پہلا آئین بنا وہ 73 میں بنا، جب 27-26 سال میں آدھا ملک ٹوٹ چکا تھا، آدھا ہم گنوا چکے تھے. تو اس میں پھر جب ہنگامی صورتحال میں کوئی اقدام کیے جاتے ہیں تو پھر لوگ اور قومیں بھی ان کو یہ موقع دیتی ہیں کہ چلو 26 سال گزر گئے اور کچھ نہیں ہوا، تو چلو بہتر یہاں سے شروع کرتے ہیں. 73 کے آئین میں بہت سارے کمزور پہلو تھے، اور بھٹو صاحب اسلامی سوشلزم کے نعرے لگاتے ہوئے، جمہوریت کے نعرے لگاتے ہوئے بھی مکمل طور پہ ملا کی سیاست کے بالکل دباؤ میں تھے اس وقت، کیونکہ ملائیت کی سیاست بین الاقوامی فورسز کو، ویسٹرن ورلڈ کو بھی یہ اچھی لگتی تھی کہ کمیونزم کے اثر کو روکنا ہے، سوشلزم کی تحریکوں کو روکنا ہے. اس لیے پاکستان ایک امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہے، وہاں اسلامائزیشن ہوگی اور اسلام کے سربلندی کے نعرے لگیں گے تو وہ لوگوں کو بتا سکیں گے کہ یہ کمیونزم جو ہے وہ مذہبوں کے خلاف ہے، دہریت پسندی ہے. تو انہوں نے اپنا پورا کردار ادا کروایا. تو ابھی خود حکمران کہتے ہیں کہ اگر 73 کے آئین کے پاس مسئلوں کا حل ہوتا تو 73 کے آئین کے بعد 2 مارشل آئین لگ چکی ہیں، وہ مارشل آئین نہ لگتی. ضیاء کی مارشل لا، جنرل مشرف کی مارشل لا، پھر ایمرجنسیز، اور ابھی سارے تجربے ہوتے ہیں کہ 73 کا آئین کو آ کر ہم نے 26ویں ترمیم تک پہنچا دیا ہے. تو جب آئین میں ترامیم
تاریخی ضروریات کے بجائے حکمرانوں کے اپنے گروہی اور اقتداری مفادات کے لیے اگر کی جائیں تو وہ ملک کے لیے اچھے ترامیم ثابت نہیں ہوں گی، اور عوام کسی نہ کسی صورت میں اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے ملک ابھی تک معاشی بحران سے نہیں نکلا، ملک ابھی تک جو ہے وہ سیاسی بحران سے نہیں نکلا، اور جو خارجی ہمارے پاس عدم تحفظ کی کیفیت ہے۔ پہلے صرف ایک بارڈر ہمارا خطرے میں ہوتا تھا، ایسٹرن بارڈر، کہ ہندوستان سے ہم خائف رہتے تھے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہو جائے۔ اب ویسٹرن بارڈر جو ہے افغانستان، وہ بھی ہمارے لیے محفوظ نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو جب اتنی غیر محفوظ اور عدم تحفظ والی کیفیتیں ہم نے ملک کو دھکیلا ہے، ہمارے سے ایسٹ پاکستان جو 71 سے علیحدہ ہوا، بنگلہ دیش بنا، اس کا ٹکا جو ہے وہ بھی پاکستانی روپے سے طاقتور ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ 2.5 گنا، 1 روپے کے 2.5% ہیں یا 3%، اس طرح کی صورتحال ہے۔ اب بڑھ گئے ہوں گے تو مجھے کرنٹ معلومات نہیں ہے، دگنی سے زیادہ مالیت کا ہو گیا۔ مالک کا ہو گیا۔ تو ایسی صورتحال میں جب حکمران اپنی میٹھی میٹھی کہانیاں اور اپنی بہادری کے قصے لوگوں کو بتاتے رہیں گے اور عوام کی فلاح بہبود کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو یہ صورتحال جوں کی توں رہے گی۔ اب مثلا بجلی ہے، آپ بجلی لوگوں کو مہیا کرتے ہیں، بجلی کے بل اتنے آتے ہیں، آپ نے کم از کم تنخواہ رکھی ہے 40,000، وہ بھی اب ہوئی ہے۔ 40,000 اب ہوئی ہے۔ اب ایک آدمی گھر میں 2 پنکھے چلاتا ہو، 2 بلب چلاتا ہو، یا چھوٹی موٹی استری، کبھی کپڑوں کی استری کرنے کے لیے، یا چھوٹی فریج چلائے، تو اس کا 20,000 سے کم بجلی کا بل نہیں آتا۔ تو کیا آپ کریں گے؟ آپ لوگ بجلی چوری کریں گے، کیسے گزارا کریں گے؟ پھر 20,000 سرکاری خزانے میں جانے کے بجائے وہ آدمی جو ہے 4,000 روپے کنڈا لگے گا، اور 4,000 یا مقامی غنڈا ہے اس کو دے گا کہ میرا تحفظ کرو، یا وابڈا کے جو انجینئر سے لائن بنا کے اس کو جیب میں پیسے ڈالے گا اور وہ کنڈا چلائے گا۔ تو 60% یہ جو بتاتے ہیں کہ 40% لاسز ہوتی ہیں، لائن لاسز وغیرہ، یہ سب اس کے ذمہ یہ ہیں۔ اگر یہ بجلی سستی کریں، لوگوں کو افورڈیبل بجلی دیں، تو ہر آدمی کنڈا لگانے کے بجائے یا کسی چور کو، غنڈے کو 4,000 5,000 مہینے میں دینے کے بجائے وہ پورا بل سرکاری اکاؤنٹ میں ڈالتا، سرکار کا ریونیو بڑھتا، اور جو مسائل ہیں ان کی سرکولر ڈیٹ وغیرہ کے جتنے اربوں روپے کی یہ ہوتی ہے مسئلے، یہ سارے مسئلے نہ ہوتے۔ تو غلط پالیسیز کے ابھی جو دیکھیں، یہ جو ایماندار صاحب آئے ہیں، جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں یہ ٹیم جو کام کر رہی ہے، تو آپ دیکھیں انہی کی حکومت میں پہلے کہا کہ ہمارے پاس چینی جو ہے وہ بہت سرپلس ہے، ہم ایکسپورٹ کریں گے۔ پاکستان میں چینی بہت ہوئی ہے، بمپر، ٹھیک ہے بھائی، ایکسپورٹ ہو گئی۔ گندم میں بہت ہوئی ہے، رکھنے کی جگہ نہیں، ایکسپورٹ کریں گے۔ اب وہ خربوں اربوں ڈالر انہوں نے ایکسپورٹ کر کے کھا پی لیے، اب کہتے ہیں کہ بھائی امپورٹ کریں گے، اب امپورٹ کریں گے، کیونکہ 8 سال گزارنے، برساتیں ہوں گی، یہ ہوں گی، اور وہ اناج پورا نہیں ہوگا، اب ان چیزوں کو امپورٹ کریں۔ تو امپورٹ کرنے کی وجہ سے جو پاکستان کے خزانے میں اور کچے بچے ڈالر ہیں وہ بھی آپ وہاں لگا دیں۔ تو بھیک پر زندگی گزار کر، قرضوں پہ زندگی گزار کر، اپنی معیشت کو ترتیب دے کر یہ ملک کو کبھی بھی آگے نہیں لے جا سکے گی۔ ڈاکٹر صاحب، سندھ ترقی پسند جو آپ کی جماعت ہے، اس کے اندر نام تو بالخصوص سندھ کا آتا ہے کہ آپ سندھ کی ترقی کے لیے پروگریس کر رہے ہیں، آپ پروگریسو سندھ کے بیسیکلی خواہش مند خواہاں بھی ہیں، آپ اس کی جدوجہد بھی کریں۔ یقیناً صوبہ سندھ کا نوجوان یا صوبہ سندھ کی عوام کے ساتھ آپ کی کتنی کنیکٹیوٹی ہے اور آپ کو کیا پذیرائی اس وقت تک حاصل ہے؟ دیکھیں، پذیرائی یہ ہے کہ ہمارا دونوں آفریتوں سے مقابلہ ہے۔ ایک جاگیردار ہے سندھ کا جو 400-500 سال سے یہاں سیاسی طور پہ اقتدار پر قابض ہے، دوسری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ان کے گڈ بکس میں ہم نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم پاکستان کے خلاف نہیں، ہم پاکستان کی جو توڑنے والی جتنی بھی نعرے بازی ہے اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ ہم ان کے پیروں پہ پیر رکھ کر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے اپنے اصولی سیاسی موقف ہوتے ہیں۔ تو وہ دونوں
زور لگاتے ہیں کہ پارلیمانی سیاست کا راستہ بند. یہ آپ آئیں, آپ کی مہربانی یہ اردو پوڈ کاسٹ کے لیے, ریکارڈ کے لیے. نہیں تو جیسے پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی ہے, پیپلز پارٹی کے اقتدار سے پہلے 2008 سے پہلے جتنے بھی پاکستان کے پاپولر چینل ہیں, جیو, آج, 92 وغیرہ, ARY وغیرہ, ان سارے چینلز پہ میرے پروگرام ریکارڈ ہوئے ہیں. میں ان بحث مباحثوں میں شریک ہوتا تھا. لیکن 2008 کے بعد میرا مکمل طور پہ بلیک آؤٹ ہے. میڈیا بلیک آؤٹ ہے. بالکل بلیک آؤٹ ہے. آپ کسی بھی اردو چینل پہ میری نہ گفتگو سنیں گے, نہ میری کوئی جھلک دیکھیں گے. جیسے میں سیاست سے غائب ہوں اور سیاست میں موجود ہی نہیں ہوں. تو اس طرح جب ناکہ بندی کی جائے تو نیچرلی پھر عوام بھی محسوس کرتے ہیں, کمی محسوس کرتے ہیں. تو اس طرح یہ ضرور ہے کہ ہم پارلیمانی سیاست میں ان کا مقابلہ کرتے ہیں. 20-25 ہزار ووٹ ہم ان کے مقابلے میں کانسٹیٹوئنسیز میں لیتے ہیں. لیکن ابھی تک کوئی ایک کانسٹیٹوئنسی جیت کر ہم اسمبلی کے فلور پر پہنچیں, اس مسئلے پہ ابھی بہت ساری رکاوٹوں کا اور مشکلاتوں کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے. باقی یہ ہے کہ سندھ بھر میں آپ نے دیکھا ہے نیشنل سیاست کا, ابھی بھی جو پانی کی تحریک تھی آپ نے دیکھی, ابتدا ہم نے کی, گلی کوچے ہم نے چلے, پھر جس طرح وکلا صاحبان اور سارے مل کے ببرلو بائی پاس پہ تحریک کو ہائی جیک کر گئے. ہاں, وہ جیسے بھی ہوا, لیکن پیچھے تو لوگ کھڑے تھے نا. وکلا کے پاس کوئی تلوار نہیں تھی یا بندوق نہیں تھی کہ وہ ہائی جیک کر کے بیٹھے گئے, لیکن لوگوں کے احساس اور امیدیں تھیں جو, تو اس وجہ سے لوگ تو گلی گلی میں کھڑے تھے اور متحرک تھے. تو پیپلز پارٹی بھی خائف تھی کہ اگر یہ تحریک مضبوط ہوتی گئی تو کل ان کی پارلیمانی سیاست جو چیلنج ہو جائے گی, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی خطرہ پڑا کہ اگر اس کو ہم نے تھوڑا مینیج نہیں کیا تو شاید قوم پرست کل پیپلز پارٹی سے طاقتور ہو جائیں گے اور پھر ہمارے لیے اور مسئلے پیدا ہوں گے. تو اس لیے پھر انہوں نے یہ سارا مینیج کیا وکلا کے معرفت, اور اس تحریک کو نتائج سے پہلے ختم کروا دیا گیا. ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو بھی حالات بیان کیے نوجوانوں کی سیاست کے حوالے سے یا نوجوانوں کو دیوار سے سیاست سے کنارہ کش کروانے کے حوالے سے, لیکن اس کے باوجود میرا یہ سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے آپ سے. دیکھیے, ہر ملک کا جو مستقبل ہوتا ہے بیسیکلی چین آف کمانڈ کے ساتھ آپ نے سیاسی قائدین کو بھی چینج کرنا ہوتا ہے. نوجوان ہی آپ کی چین کو اگر ٹیک اوور کرتا ہے. 64% آپ کے پاس نوجوان آبادی ہے, وہ قطع نظر رنگ, نسل, مذہب جو بھی ہے سب سے, اس کو آپ کو سیاست کے دھارے میں واپس لانا تو ہوگا نا. تو آپ ماشاء اللہ ایک سیاسی قائد ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیسے واپس آئے گا؟ نہیں, نوجوان دیکھیں, اب بہت سارے نوجوان جو ہے نا, اب ساری ہے نوجوانوں کی ہلچل. آپ دیکھتے ہیں کہ اب ہماری جو بوڑھی آبادیاں ہیں اور اسپیشلی دیہات میں, وہ تو اتنا بیزار ہو گئے ہیں کہ وہ ووٹ دینے ہی نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں کیا ہوگا ووٹ دینے سے, کچھ نہیں ہوگا, لوگ جو ہیں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اب پاکستان میں جتنی بھی پاپولر پارلیمانی آپ ریشو نکالیں گے نا ووٹ کا, تو 32%, وہ بھی 32 سے 38% کھینچ کے آتے ہیں ٹھپے لگا کر, اپنی ٹھپے لگا کے ڈبے بھرتے ہیں. باقی میں حقیقی بتاؤں کہ لوگ جو ہے 25 سے 30% کے درمیان لوگ پولنگ اسٹیشن میں جاتے ہیں. باقی جو 70% لوگ ہیں وہ ووٹ دینے ہی نہیں جاتے. لوگوں کا اتنا یقین اور جو اعتماد ہے وہ پارلیمانی سیاست سے ختم ہو چکا ہے ان کی حکمرانوں کی موقع پرستی کی وجہ سے. اب جتنی بھی یہ جو مومنٹ ہلچل ہے نا پاکستان میں مجموعی طور پہ, وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے, اور سوشل میڈیا ٹیکنالوجی آ گئی ہے. اب قوم پرستوں کو بستر باندھ کے اور کپڑوں کی تھیلا کندھے پہ رکھ کر گاؤں کم جانا پڑتا ہے, لیکن یہ آپ کے سوشل میڈیا اور کیمرہ کے بیٹھ کر جو بات کی جاتی ہے وہ لاکھوں انسانوں تک منٹوں میں منتقل ہوتی ہے. تو یہ بھی ٹیکنالوجی کی جو ایڈوانسمنٹ ہے, اس ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے لوگوں کی یہ ذہنی نشو و نما ہو رہی ہے. جو نوجوان بچے ہیں کافی, میں نے کہا ایک تو وہ ہے جو سمجھتا ہے کچھ نہیں ہوگا, ڈی پولیٹیسائزیشن کا شکار ہو گیا, باہر چلو پیسے بناؤ زندگی بناؤ. باقی جتنے لوگ ہیں ہم مڈل کلاس فیملیز کے لوگ, وہ ابھی تک اس جدوجہد میں مصروف ہیں, اور کوالٹیٹیو جمپ انشاءاللہ آپ کو 5 سال کے اندر سندھ میں نظر آئے گا کہ سندھی سوسائٹی باقاعدہ نئی ترتیب اور نئی تشکیل کی طرف جا رہی ہے.
ڈاکٹر صاحب بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور آپ ماشاء اللہ صاحب اولاد بھی ہیں اور آپ کے اللہ تعالیٰ کوئی میرے خیال سے 8 صاحبزادیاں جی ماشاء ہاں اللہ صاحب بالکل کی ہیں اور سب کی سب الحمد للہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ میں یافتہ ہیں. پچھلے دنوں آپ کی کافی سوشل میڈیا پہ تعریف بھی رہی, لوگوں نے آپ کو مبارکبادیں بھی دیں اور ایک مخصوص طبقہ کہہ لیں یا آپ ایک قوم کہہ لیں یا ایک محرومی کا شکار لوگ, انہوں نے آپ پہ کافی تنقید کی. ڈاکٹر قادر وسیع صاحب نے اپنی بیٹیوں کو بیرون ملک تعلیم دلوائی اور قوم کی بچیاں اسکول سے باہر ہیں. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا کہیں ڈاکٹر قادر وسیع صاحب نے یہ کہا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو آپ نہ پڑھائیں یا بیٹیوں کو تعلیم سے محروم رکھیں آپ؟ بس عادل یہ زمانہ ہے نا سوشل میڈیا کا, میں نے کہا جب تک یہ اپنے پورے پاؤں پکڑے گا تو آپ کو بہت منفی رجحانات اس میں ملیں گے. ہر کوئی سمجھتا ہے گھر بیٹھے اپنے اندر کی جو غصہ ہے بھڑاس ہے وہ نکال دیں, اور اس حد تک کہ یعنی کہ بات کرنا اور گالی دینے میں بھی جو تمیز ہے وہ ختم ہو گئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کا استعمال میں سمجھتا ہوں آئندہ 10 سالوں میں بالکل ایک ذمہ وارانہ کردار بن جائے گا اس کا. مجھے فخر ہے کہ میری 8 بیٹیاں ہیں اور ساری میں نے اپنی پوری ذمہ واری سے, جب اللہ نے بچے دیے پیدا کیے ہم نے, تو ماں باپ کی حیثیت سے ہماری ذمہ واری ہے کہ ہم ان کو تعلیم دیں, اچھی تعلیم. اور ماشاءاللہ سب جو ہیں بہت, 3 میری بیٹیاں, ایک ڈینٹل سرجن ہے, 2 ایک جنرل سرجن ہے, ایک جو ہے نیورو سرجن ہے ماشاءاللہ, تو ایک ایویونکس انجینئر ہے. تو اس طرح میں نے اپنی بچوں کو تعلیم دی ہے. یہ پچھلے دنوں جب امریکہ میں میری چھوٹی بچی ہے جس کی گریجویشن تھی, تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. اب جو لوگ یہ سب جانتے ہوئے, اب جو لوگ اپنی عیاشوں پہ پیسہ خرچ کریں, کوئی شراب پی سکتا ہے, کوئی جوا کھیل سکتا ہے, کوئی باہر عیاشاں کرتے پھرے, کڑھائی گوشت کھاتا پھرے, وہ کر سکتا ہے. لیکن اپنی گھر میں بیٹھی ہوئی اپنی معصوم بچی اور بیٹی کے لیے وہ 2-4 ہزار روپے خرچ کر کے اسے تعلیم نہیں دے سکتا, تو میں ان لوگوں کو بدبخت کہہ سکتا ہوں, ناعاقبت اندیش کہہ سکتا ہوں. ان کا نہ قوم کو آگے بڑھانے میں کوئی کردار ہے, نہ ہی اپنے خاندان کو کسی بہتر پوزیشن میں پہنچانے کا کوئی خواب ہے. یہ فضول قسم کے لوگ ہیں, ان کی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا اگر 50 لوگوں کے منفی تھے تو 5000 لوگوں نے اس بات کو بہت سراہا. بالکل ایسے ہی. اور سب میں آپ ماشاء اللہ ایک درسگاہ ہیں, آپ کے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے, میرے پاس سیکھنے کو بہت کچھ ہے, لیکن چونکہ آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے اور آپ کا وقت بہت اہم ہے, میں آپ کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اپنی صاحبزادیوں کو ماشاء اللہ آپ نے صاحب تعلیم بنایا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کا مشکور ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین, دیکھا ہوگا آپ نے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو گفتگو رہی وہ اتنی سیر حاصل رہی کہ میرے ایسا بندہ عادل علی جسے آپ جانتے ہیں, وہ علم کا پیاسا انسان, اس کا دل نہیں بھر سکتا. سوالات میرے پاس میرے پیج پہ نوٹ کب کچھ ہوئے ہوتے ہیں, لیکن باتوں سے باتیں اتنی نکلتی ہیں کہ میرا جو پیمانہ ہے وہ چھلکتا رہتا ہے, لیکن باتیں ختم نہیں ہوتی. لیکن ڈاکٹر صاحب کی طبیعت کے ناصر ان سے اجازت لوں گا اور ایک بار پھر آپ سے دعا کروں گا کہ اس دعا کے ساتھ آباد رہے ہمارا وطن. تعلیم سب سے اہم ہے اور بچیوں کی تعلیم سب سے امپورٹنٹ ہے, اور بچیوں کی تعلیم میں بیٹوں کے ساتھ تفرقہ نہ کریں, یہ آپ کی آخرت بھی سنوارے گی, دنیا بھی سنواریں گی. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.